بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ۔ 6 فروری 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب میں کفالت کا نظام ختم نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی وزارت محنت نے کہا کہ سعودی عرب میں کفالت کا نظام منسوخ نہیں ہو رہا۔ سوشل میڈیا پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند دنوں سے واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلائی جا رہی تھی کہ سعودی عرب میں کفالت کا نظام ختم کیا گیا ہے۔ یہ خبر بھی گردش کرتی رہی کہ فیملی فیس ختم ہو گئی ہے اور سعودی عرب میں پیدا ہونے والے بچوں کو سعودی نیشنلٹی دی جائے گی۔ واٹس ایپ صارفین کی بڑی تعداد نے اس طرح کی خبریں شیئر کی، جن کے باعث وزارت محنت نے وضاحتی اعلامیہ جاری کیا۔ ویب سائٹ کے مطابق وزارت محنت و سماجی فروغ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں میں کوئی سچائی نہیں۔ وزارت نے کہا کہ سعودی عرب میں اقامہ اور لیبر قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو نظام پہلے سے چل رہا ہے وہی جاری ہے۔ وزارت نے واضح کیا کہ لیبر مارکیٹ سے متعلق فیصلے وزارت محنت تنہا نہیں کرتی، اس میں دیگر متعلقہ وزارتوں اور اداروں سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے۔ سعودی شہریوں اور ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو چاہیے کہ وہ سرکاری ذرائع سے ہی خبریں لیں، غیر مصدقہ ذرائع پر یقین نہ کریں اور اس طرح کی خبروں کو شیئر بھی مت کریں۔ باربر شاپس میں خواتین کو داخلے کی اجازت ملی یا نہیں؟ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں مردانہ باربر شاپس میں خواتین کے لیے کھولے جانے کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے وضاحتی اعلامیے میں بتایا کہ مردانہ باربر شاپ میں خواتین کو داخلے کی اجازت نہیں۔ اس کے خلاف جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ جدہ میونسپلٹی کے ترجمان محمد البکمی کے مطابق جدہ بلدیہ نے مردانہ حجام کی دکانوں میں خواتین کو کٹنگ کے لیے جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس حوالے سے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ یہ فیصلہ میونسپلٹی کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ گردش کر رہی ہے جسے جاری کرنے والا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایک مردانہ ہیئر ڈریسنگ شاپ میں بال کٹوانے کے لیے گیا تھا۔ وہ اپنے برابر والی کرسی پر ایک خاتون کو بیٹھا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ویڈیو کلپ دیکھنے والے کو یہ تاثر ملا کہ مردانہ باربر شاپ خواتین کے لیے کھول دی گئی ہے۔ یہ تاثر غلط ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری طرف خواتین کے بال کاٹنے والے حجام کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے مردانہ سالون میں خواتین کے بال کاٹنے والے مرد حجاموں کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ مردانہ باربر شاپ میں خواتین مرد حجاموں سے بال کٹوا رہی ہیں۔ پولیس نے ویڈیو کے ذریعے موقع کی نشاندہی کرنے کے بعد مردانہ سالون پر کام کرنے والے باربر کو گرفتار کر لیا۔ عربی روزنامے اوقاز کے مطابق ریاض میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو جس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک خاتون سالون میں مرد حجام سے بال کٹوا رہی ہے۔ ویڈیو بنانے والے نے کمنٹری کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بال کٹوانے ایک سالون میں گیا جہاں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے برابر والی کرسی پر ایک خاتون بیٹھ کر بال کٹوا رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد نے اس فعل کے خلاف آواز بلند کی اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ اس طرح کے رجحان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے رجحانات کی کوئی گنجائش نہیں، یہ ہماری شرم و حیا کو مجروح کرنے کا باعث بنے گی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ عمل مردانہ سالون میں خواتین کا بال کٹوانا سعودی عرب کے ذوق عام قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے ذریعے ریجنل پولیس نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے اس علاقے کی نشاندہی کی جہاں مذکورہ مردانہ سالون پر یہ واقعہ پیش آیا۔ سالون کی نشاندہی کرنے کے بعد پولیس نے ان تمام حجاموں کو حراست میں لیا جو اس دکان پر کام کرتے تھے۔ واقعے کی وسیع پیمانے پر تحقیقات جاری ہے۔ واضح رہے گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر بعض تصاویر اور ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جن میں دکھایا گیا تھا کہ ایک مردانہ سالون میں مرد حجام ایک خاتون کے بال کاٹ رہا ہے۔ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا تھا کہ اب مردانہ سالون میں جہاں خواتین بال کٹوا سکتی ہیں وہاں خواتین باربر بھی متعین کی جائیں گی۔ اس حوالے سے بلدیہ کی جانب سے فوری وضاحت کی جا چکی ہے کہ سعودی عرب میں مردانہ سالونوں میں خواتین باربرز کی تعیناتی کا کوئی ارادہ نہیں۔ وادی دواسر میں خاتون کو چھیڑنے والا گرفتار۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے وادی دواسر کمشنری کی ایک مارکیٹ میں
اکیلی خاتون کے ساتھ دست درازی کرنے والے کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے ملزم کو شناخت کر کے اسے حراست میں لے لیا۔ مقامی ویب نیوز کے مطابق وادی الدواسر کمشنری کی مارکیٹ الخماسین میں نصب کلوز سرکٹ کیمرے میں ایک ایسا منظر ریکارڈ ہوا جو انتہائی غیر معمولی تھا۔ مارکیٹ میں خاتون دکان کے باہر کھڑی تھی جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ خاتون ایک کونے میں کھڑی تھی کہ اچانک ایک شخص جس نے اپنا چہرہ عربی رومال یعنی غطرہ میں چھپایا ہوا تھا مارکیٹ میں داخل ہوا۔ تیزی سے خاتون کی جانب بڑھا۔ ملزم نے خاتون کو چھیڑا، جس پر خاتون نے اسے تھپڑ مارنے کی کوشش کی۔ نقابپوش ملزم خاتون سے دور ہو گیا، مگر وہ اپنی حرکت پر نادم ہونے کی بجائے دوبارہ گھوم کر آیا اور اسی انداز میں خاتون کو چھیڑا، جس پر خاتون نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ ملزم تیسری بار خاتون کو چھیڑنے کی کوشش میں گیا مگر فوری طور پر کھڑا ہو کر مارکیٹ سے بھاگ گیا۔ پولیس نے ملزم کی تلاش کے لیے مارکیٹ کے کنٹرول روم سے ویڈیو لینے کے بعد اس کی شناخت معلوم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پولیس نے ملزم کی شناخت معلوم کرنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف خواتین سے بدتمیزی کرنے اور انہیں چھیڑنے کا مقدمہ درج کر کے اسے پراسیکیوشن جنرل کے حوالے کر دیا۔ سعودی عرب آنے والے مسافروں کے لیے نئی ہدایت۔ سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے سعودی عرب آنے والے تمام مسافروں کو نئی ہدایت جاری کی ہے۔ ہدایت میں کہا گیا اگر وہ سعودی عرب آنے سے 15 دن پہلے تک چین میں قیام پذیر رہے ہیں تو ایئرپورٹ، سی پورٹ یا بری سرحدی چوکی پہنچنے پر امیگریشن حکام کو اس حوالے سے بتائیں۔ آجل ویب سائٹ نے محکمہ پاسپورٹ کے حوالے سے بتایا یہ پابندی کرونا کے نئے وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی سے تدابیر کے تحت لگائی گئی ہے۔ اس پابندی سے سعودی عرب آنے والے تمام مسافروں کو احتیاط کرنا ہوگی، کسی کو بھی معافی نہیں۔ سعودی وزارت صحت نے اس سے پہلے ان امراض سے بچاؤ اور استعداد کے قومی مرکز کے تعاون سے کرونا کے نئے وائرس کے سدباب کے لیے سخت احتیاطی تدابیر مقرر کی تھیں۔ چین میں وائرس کے تناظر میں یہ تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ سعودی عرب نے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر کرونا کا پتہ لگانے اور متاثرین کے علاج کے لیے سینٹرز قائم کیے ہیں۔ چین سے سعودی عرب پہنچنے والوں کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ طبی مسافر پر شبے کی صورت میں بھی طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ معذوروں کے ملازمین کا بھی نقل کفالہ ممکن۔ سعودی کابینہ نے معذوروں کے ملازمین کے نقل کفالہ یعنی اسپانسرشپ ٹرانسفر کی مشروط اجازت دی ہے۔ نقل کفالہ کسی معذور کے نام بھی ہو سکتا ہے، غیر معذور کے نام بھی ممکن ہے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی کابینہ نے معذوروں کے ملازمین کے نقل کفالہ کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ نیا کفیل نقل کفالہ کے اخراجات اور غیر ادا شدہ فیس برداشت کرے گا۔ معذوروں کے ملازمین کے لیے فیس معاف ہے۔ سعودی حکومت یہ سہولت معذوروں کو انسانی بنیادوں پر دیے ہوئے ہے۔ کابینہ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ اب تک معذوروں کے ملازمین کے نقل کفالہ کی اجازت نہیں تھی۔ آئندہ مقررہ کارروائی کے مطابق نقل کفالہ کی اجازت ہوگی۔ ہم نیا کفیل غیر ادا شدہ فیس ادا کرے گا، وہی نقل کفالہ کی فیس دے گا اور ضرورت پڑنے پر پیشہ بھی تبدیل کرائے گا۔ پیشے میں تبدیلی کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب معذور کے کارکن کا نقل کفالہ کسی ایسے شخص کے نام ہو رہا ہو جو معذور نہ ہو۔ یاد رہے کہ سعودی کابینہ نے اس سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ معذور ضرورت مندوں کی فیس حکومت ادا کرے گی۔ اس حوالے سے ریکروٹنگ ویزا فیس، خروج عودہ، ایگزٹ ری انٹری فیس، اقامے کے اجراء اور تجدید کی فیس حکومت ادا کر رہی ہے۔ اس میں معذوروں کا نجی ڈرائیور، خادم اور نرس شامل ہیں۔ کابینہ نے یہ بھی پابندی لگا رکھی تھی کہ معذوروں کے ملازمین کا نقل کفالہ نہیں ہو سکتا۔ فارمیسی کی آسامی پر سعودی تعینات۔ فارمیسی کی سعودیزیشن سے متعلق وزیر محنت و سماجی بہبود احمد الراجی کے فیصلے سے سینکڑوں سعودی نوجوانوں کو روزگار ملنے کی توقع ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق وزیر محنت الراجی نے وزارت صحت کے اشتراک سے جو فیصلہ جاری کیا اس کے تحت فارمیسیوں کی سعودیزیشن کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں فارمیسی کی مختلف آسامیوں پر 20% سعودی تعینات کیے جائیں گے۔ وزارت شہری خدمات اور وزارت محنت و سماجی بہبود کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 761 سعودی فارماسسٹ بے روزگار ہیں۔ یہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کے فیصلے کے مطابق پہلے مرحلے میں جس کا آغاز 22 جولائی 2020 سے ہوگا، 20% آسامیاں سعودیوں کے لیے مخصوص ہو جائیں گی۔ دوسرا مرحلہ جس کی شروعات 11 جولائی 2021 سے ہوگی، اس میں فارمیسی کی 30% آسامیوں کی سعودیزیشن ہوگی۔ وزارت محنت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں لائسنس رکھنے والی فارمیسیوں کی تعداد 8665 ہو گئی ہے۔
ان فارمیسیوں میں 22,467 افراد کام کر رہے ہیں، ان میں 1,443 سعودی، 21,024 غیر ملکی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔